یا بنی آدم، اے اب آدم کی اولاد، تمہارے باپ کے ساتھ تو یہ ہوا تھا، یاد رکھنا تم اس باپ کی اولاد ہو جن کے ساتھ شیطان نے ایسا کیا تھا۔ اب کیا بتایا گیا؟ قد انزلنا علیکم لباس، حقیق نازل کیا ہم نے تم پر لباس۔ لباس کے آسمان سے اتر کے آیا ہے، انزل ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ کپڑے اوپر سے گرے تھے، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آسمان سے اترنے والی چیزوں میں انسان کی تو کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی دخل نہیں ہوتا، اسی طرح لباس جو ہے چاہے وہ کسی چیز سے بھی بنا ہوا ہے، اون سے بنا ہوا ہے، روئی سے بنا ہوا ہے، کسی سے بھی، اس میں انسانی تدبیر کا دخل نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اور انسان کے پاس یہ شعور کہاں سے آیا کہ لباس پہننا ہے، کہ انسان کو لباس کی ضرورت ہے؟ یہ شعور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا، اس لیے فرمایا کہ یہ نازل ہوا آسمان سے۔ اب انسان دیکھیں مختلف چیزوں سے اپنا لباس تیار کرتا ہے، لباس بھی زمانے کے ساتھ بدلتے رہے، مگر شعور شروع سے موجود ہے کہ انسان کو ہے کہ میں نے اپنا سطر کو چھپانا ہے، چاہے وہ ایک زمانہ تھا پتوں سے چھپاتا تھا، پھر اور زمانے آئے پھر کسی اور طرح سے چھپانے لگا، اب آپ دیکھیں کتنی طرح کے لباس ہیں، کتنی طرح کا میٹیریل ہے۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا۔ اب ہم تو کبھی شاید اس چیز کو سمجھتے ہی نہ ہو کہ یہ بھی ایک گفٹ ہے، اس کا مطلب جو اللہ نے اتارا ہے۔ لباس انسان کو زینت بھی دیتا ہے، آرائش بھی دیتا ہے، اور جن حصوں کو ایکسپوز کرنا اس کو قابل شرم لگتا ہے ان حصوں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے لباس کی صورت میں، ٹھیک ہے نا؟ چاہے آپ کوئی بھی لباس ہو، کوئی میکسی پہن رہا ہے، کوئی شلوار قمیض، بات یہ نہیں ہو رہی کون سے لباس، کوئی اسپیسیفک، مگر لباس اٹ سیلف آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لباس کا اس کا مطلب مقصد کیا ہے؟ ستر کو چھپانا، انسان کے ان حصوں کو چھپانا۔ لیکن اگر کوئی لباس ان حصوں کو ہی نہ چھپائے تو اس نے تو مقصد ہی پورا نہیں کیا، چاہے کم چھپا رہا ہے چاہے چھپا ہی نہیں رہا۔ تو ستر پوشی اس کا مقصد ہے، اس وجہ سے اللہ نے اتارا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ستر کو ڈھانپ سکے۔ آج انسان ستر کو کھولنا چاہتا ہے، تو لباس کا مقصد یہ تو نہیں ہے۔ اور ستر کے اندر عورت کا ستر کتنا ہے؟ عورت کا ستر ہے پورا اس کا جسم سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے، پورا جسم ستر ہے۔ مرد کا ستر کیا ہے؟ مرد کا ستر ہے ناف انکلوڈنگ ناف، ناف کو کے نیچے سے نہیں، ناف سے لے کے انکلوڈنگ گھٹنوں تک، یہ اس کا ستر ہے۔ اس کو چھپانا لازم ہے، تو وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور لباس میں بھی اس کی خوبصورتی ہے، اسی لیے تو ہم بدل کے لباس پہنتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز کے لباس پہنتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیزائنوں کے لباس پہنتے ہیں، کیونکہ لباس آرائش ہے، زینت ہے انسان کے لیے۔ تو اسی لیے تو جو سورہ نور میں آتا ہے نا کہ عورتوں کو کہا گیا اپنی زینت چھپاؤ، تو وہ سمجھتی ہیں کہ لباس تو زینت نہیں ہے، یہ تو میں نے کپڑے پہنے ہی ہوئے ہیں۔ تو لباس اٹ سیلف زینت ہے، اس لیے ہمیں اس کو کور کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم کہیں چادر لیتے ہیں یا کہیں عبایا لیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کو زینت کہا گیا ہے اور سب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ زینت ہے۔ اسی لیے ہم کتنی پیسے خرچ کرتے ہیں لباس پہ۔ تو کہا گیا اے بنی آدم، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں نا، تمہیں لباس کی بھی نعمت دی ہے جو چھپاتی ہے تمہارے قابل شرم حصوں کو۔ آپ دیکھیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ یاد رکھنا ظاہری لباس تو پہن لیتے ہو، لباس تقویٰ کو نہ بھول جانا، وہ بہتر ہے، وہ بیسٹ لباس جو ہے نا وہ لباس التقویٰ ہے، سب لباسوں سے بہتر ہے۔ لباس تقویٰ کی ابن عباس نے جو تفسیر کی ہے وہ ہے عمل صالح اور خوف خدا جس میں، یعنی لباس آپ نے جب پہن لیا نا تو ایک تو ہے آؤٹر گارمنٹ آپ کا، ایک تو ہے یہ کپڑا جو آپ نے پہنا ہوا جو ظاہر میں لوگوں کو نظر آتا ہے، ایک ہے دل کا لباس جو تقویٰ ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہے جو انسان کو
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتا ہے. جب آپ نے ان کپڑوں کے ساتھ ساتھ لباس و تقویٰ بھی پہنا ہوگا نا. تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہنا اور اس کی رضا کے کاموں کی شوق رکھنا اور اس میں دوڑنا. تو جو لباس و تقویٰ ہے نا، وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کا اندر ہے. اگر اندر کے اندر حیا نہیں ہے یا اندر کے اندر خوف خدا نہیں ہے کہ آپ کپڑے پہننے لگے اور آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ میں کیا پہن رہی ہوں. لباس تو پہن ہی لیا، آپ کہہ رہی ہیں میں نے کپڑے تو پہنے میں، لیکن لباس و تقویٰ نہیں پہنا، تو وہ کپڑے بھی کیسے ہیں کہ ان کے اندر حیا نہیں ہے. بے حیائی والا لباس ہو سکتا ہے. بے حیائی والے لباس کو کہہ رہے ہیں دیکھو پہنا تو ہوا ہے، کپڑا تو ہے، لیکن وہ سی تھرو ہے، لیکن وہ اتنا ٹائٹ ہے، لیکن وہ ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے. وہ ایسا ہے جس میں تکبر ہے، وہ ایسا ہے جس کے اندر شرم و حیا ہی نہیں ہے. اتنا ٹائٹ، اتنا چست، اتنا ریویلنگ ڈریس ہے. تو اللہ کا خوف یہ ہے جو لباس التقویٰ ہے، اور عمل صالح لباس التقویٰ ہے کہ انسان کے اندر جب یہ ہوگا نا تو پھر تکبر نہیں آئے گا. آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ انسان کوئی لباس پہن لیتا ہے، لیکن جب لباس التقویٰ ساتھ نہیں ہوتا نا تو بڑا اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، بڑی بڑائی ہوتی ہے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے کہ شاید وہ نصیحت پکڑیں. یعنی لباس بھی اللہ کی نشانی ہے، جیسے زمین و آسمان اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانی مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی کہتی رہوں، آپ نے نشانی کا نہ سمجھے تو پھر کیا فائدہ. نشانی وہ چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کے کوئی یاد آ جائے. یہ اللہ کی نشانی ہے، یعنی لباس کو دیکھ کے بھی اللہ کی یاد آ جانی چاہیے. لیکن اکثر لباس پہنتے ہوئے اللہ یاد نہیں رہتا، لباس خریدتے ہوئے اللہ یاد نہیں رہتا، ٹیلرنگ کراتے ہوئے اللہ یاد نہیں رہتا. جب اس لباس کو پہن کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کبھی اللہ یاد نہیں رہتا. تو اس لیے لباس التقویٰ جب پہن لیں گے نا تو وہی ہے جس میں اللہ کی یاد ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتیننکم الشیطان، دھیان رکھنا، بی اویئر، لا یفتیننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تم کو الشیطان، شیطان. کیسے نہ فتنے میں ڈالے؟ کما اخرج ابویکم، جیسے اس نے نکلوا دیا، ایکسپیل کرا دیا، ابویکم، تمہارے والدین کو. ہمارے والدین کو کہاں سے؟ من الجنتی، جنت سے. یہ کون سے والدین کی بات ہو رہی ہے؟ یہ والدین ہیں ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا. ان کو ایسے نہ سمجھا کریں کہ وہ کوئی تھے، آدم علیہ السلام ایک پیغمبر آئے، حوا ایک ان کی بیوی تھی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے والدین کہا ہے، اور وہ پوری انسانیت کے والدین ہیں. ان کو والدین کی طرح نہیں سمجھے جیسے ہم اپنے سکے ماں باپ کو سمجھتے ہیں، جن کی پشتوں سے ہم پیدا ہوئے ان کو جیسے سمجھتے ہیں نا، اسی طرح ان کو سمجھے. یہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں. اچھا، آپ کوئی کہہ دے اگر کہ کسی نے آپ کے والدین کو اتنی بے عزتی کی، ان کو مثلا آپ کے باپ کو دفتر سے جھاڑیں پڑوا کے اور ان کو نکلوا دیا، اور کہ کوئی ہے جس نے آپ کی ماں کو گھر سے نکلوا دیا، انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، آپ کے باپ کو ماں کے خلاف کر دیا، اور دیکھو آپ کی ماں کو گھر سے ان کے محروم کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دل میں کیا فیلنگ ہوگی ایسے بندے کے لیے کہ جس نے ایسا کام کیا میرے والدین کے ساتھ. کیا کبھی آپ اس سے ہمدردی رکھ سکتے؟ کیا کبھی آپ اس کی بات سن سکتے؟ کتنا برا لگے گا وہ کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا، ان کو ذلیل کرایا اور ان کو گرا دیا کہ وہ ماں کو اس کے گھر سے نکال دیا. تو وہ جنت میں تھے، اور ان کو نکلوانے والا کون تھا؟ شیطان. تو پوری بنی آدم کو وارن کر دیا گیا کہ یہ صرف آدم کا دشمن نہیں تھا، اس نے تو کہا میں اس کی ساری ذریت کو بہکاؤں گا. تو یاد رکھنا، تمہیں بھی کہیں اسی طرح فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، ان کا لباس اتروا دیا. کس لیے اتروایا تھا لباس؟ کیا چاہتا تھا وہ لباس اتروا کے؟ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا،
تاکہ وہ انہیں دکھائے ان کی شرمگاہیں. یعنی کتنا گھٹیا اس کا ایجنڈا تھا کہ ان کی شرمگاہوں کو ایکسپوز کر دے، ان کی شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دے. وہ حصے جن کو انسان نہیں دکھانا چاہتا وہ ان کو ظاہر کرانا چاہتا تھا. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ یعنی شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی، فحاشی، انسان کو ننگا کر دینا. ننگا کر دینے میں بھی اس کی ذلت ہے. یہ پہلا وار ہے، حیا ختم کر دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں. جب ایک جاتا تو دوسرا بھی چلا جاتا. یہ نہ سمجھے حیا کوئی الگ چیز ہے. کیا ہے حیا اور کیا ہے ساتھ ساتھ؟ ایمان ساتھ ساتھ ہے. ایک گیا تو دوسرا بھی گیا. تو جس دن انسان بے حیا ہوتا ہے نا تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان بس بے حیا ہو جائے، اس کی حیا ختم ہو جائے. اور حیا دین کا، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. کوئی شاید اور ریلیجن نہیں ہوگا جو اتنی حیا کے اوپر بات کرے. عورتوں کے گلے ڈیپ ہیں، کہیں ان کے بازو ننگے ہیں، کہیں ان کی یہ جو پنڈلیاں ہیں، ٹخنے ہیں، یہ سب ننگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ استغفر اللہ، کہ ایسی عورتیں ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے جو لباس پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں. لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے ہی دور ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے ہی تو ہم زندگی گزارتے ہیں. اگر اللہ کی رحمت ہی ہم سے دور ہو گئی، اللہ کی رحمت ہی ہم سے روٹھ گئی، ہم کدھر کے رہ جائیں گے؟ کیا اتنا شوق ہے ہمیں لباس کو دکھانے کا کہ ہم سے رہا نہیں جاتا. اور ہم ایسے لباس پہن کے جاتے ہیں کہ جو گرمیوں میں تو نیچے انڈر گارمنٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر جوڑا اوپر اتنا اونچا بنا دیتے ہیں، گردن ساری ننگی، گلا ننگا. دوپٹہ لیا بھی ہوا تو وہ ایک سائڈ پہ ڈالا ہوا ہے، یہاں بالکل ہی غائب ہے. کیپریز پہنی ہوئی ہیں کہ وہ آدھی آدھی پنڈلیاں تک نظر آ رہی ہیں. یہ لباس التقویٰ. فرمایا لعنت ہے ان عورتوں پہ جو لباس پہن کے بھی ننگی، پہنا ہوا ہے لیکن آدھی ننگی، کہ ننگے نہ ہو. اسی لیے چھوٹی بچیوں کو بھی بہت ننگے لباس ایسے نہیں پہنانے چاہیے کہ وہ بڑے ہو کے ان کو اس کا کوئی احساس نہ رہے. چھوٹے ہوتے سے ہی بچوں کی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں یہ ماؤں کو بھی اتنی عقل ہونی چاہیے کہ آپ، چلو ایسا وقت نہ بھی ہوتا لیکن آج کا تو وقت بھی اس قدر فتنے کا ہے، اتنا فتنے کا دور ہے، اتنے فتنے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو ریپ کے واقعات آپ سنتے ہیں، پھر بھی ان کو ایسے فراک پہنائے ہوئے جو اتنے چھوٹے ہیں. عید کی نماز پہ میں گئی، مجھے اتنا دکھ ہوا. ایک عرب فیملی تھی، مائیں پورے حجاب بایا سب میں تھی، اور 10-12 سال کی بچیاں تھیں جن کے فراک اتنے چھوٹے تھے کہ وہ گھٹنوں سے بھی اوپر تھے، اور یہ وہ عید کی نماز پڑھنے آئے تھے. تو یہ تو چھوٹی بچیاں، ان کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایون اس سے بھی چھوٹی بچیاں، ان کے بھی ٹانگیں ننگی نہ کریں تو آئیں، ان کو بھی سلیو لیس کی ابھی سے عادت نہ ڈالیں، ان کو بھی حیا کا درس دیں. اسی طرح یہ بھی نہ سوچیں کہ ہم گھر میں اکیلے ہیں تو اب گرمی بہت ہے تو جیسے بھی پھرنا شروع کر دیں. کوئی لوگ ننگے ہی پھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے کمرے میں ہیں تو کوئی بات نہیں، یہاں پہ کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم ننگے پھریں گے. نہیں، یاد رکھیے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ایون یہاں تک ابن ماجہ کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس وقت بھی اپنا سطر ڈھانکے اور بالکل گدھوں کی طرح ننگا نہ ہو جائے کہ پورا کا پورا ہی ننگا ہو گیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے اونٹوں کے چراگاہ میں تشریف لے گئے. وہاں پہ دیکھا ایک اونٹوں کا چرواہا تھا تو وہ لیٹا ہوا تھا پورا ننگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو معزول کر دیا. فرمایا جس شخص میں جو بے شرم ہے نا، جس میں شرم نہیں ہے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں اسلام کا مزاج کیا ہے. لباس اتروا ہی دیا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی، اگر آدمی شارٹس پہنتا ہے تو وہ تو پہنتا ہے گھٹنے کے نیچے تک، اور عورتوں نے، کئیوں نے شارٹس پہنی ہوتی ہیں. پورے بنی آدم کی بات ہو رہی ہے. عورتوں نے شارٹس پہنی ہوتی ہیں، کتنی چھوٹی ان کی ہوتی ہیں. کیا ان کو زیادہ گرمی لگتی ہے؟
کیا ٹانگوں پہ بہت گرمی لگتی ہے؟ اگر ساڑی پہن لیں گی تو آدھا پیٹ ننگا. اور کہتے ہیں سلیو لیس کے بغیر کیا خوبصورتی ہے. ساڑی تو اچھی تب لگتی جب سلیو لیس ہو بلاؤز اور چھوٹے سے چھوٹا ہو. چولی پہنی ہے تو پیٹ ننگا. وہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ آج کے فتنے. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ آیات اتار کے ہمیں بتا دی کہ تمہاری حدیں کیا ہیں. اور انسان اتنا جاہل ہے کہ آج تک نہ اس کو سمجھ آئی کہ میری حد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا. اور دیکھو تو میں نے آپ کو کیا بتائی کیا لباس کی شرائط ہے. ستر ڈھمپا ہو, اس میں زینت بھی ہو سکتی ہے, وہ مردوں سے مشابہ نہ ہو, کیونکہ مردوں کا لباس عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے جو بھی کوئی مشابہت کرے گا نا اس کے اوپر بھی لعنت ہے. عورتیں ایسے بوائے کٹ کرا لیتی ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ مرد ہے کہ عورت ہے, اور ایسے کپڑے پہن لیتی ہیں بعض دفعہ کہ پینٹس شرٹس پہننا الگ ایک بات ہوتی ہے, لیکن ایسے کپڑے پہن لینا کہ وہ بالکل ہی مردوں والے. پینٹوں شرٹوں میں بھی فرق ہے مردوں اور عورتوں کی. یا لڑکے ایسے بال رکھ لیتے ہیں کہ وہ چٹیا بنا لی یا جوڑا بنا لیا یا ایسے کھولے جیسے عورتیں لگتی ہیں. اسراف نہ ہو اس کے اندر. پھر فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یاد رکھو شیطان ہے نا, اور اس کا پورا ایک قبیلہ ہے. اس کا قبیلہ کون ہے؟ اس کے چیلے چانٹے, اس کے جو آگے اس کے فالوور, جو اس کے آگے کام کو آگے بڑھانے والے, اس کی بھی ٹیم ہے. وہ بھی ٹیم ورک کرتے ہیں نا, اکیلا تھوڑی. وہ ابلیس اکیلا آپ کا مطلب ہے وہی تو نہیں ساری طرف پھرتا جا رہا نا, یہاں بھی اس کے پاس بھی ہے, اس کے پاس بھی, اس کے پاس بھی نہیں. اس کی تو پوری ٹیم ہے. اور دیکھ لیں ان کا ٹیم ورک کتنے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ قیامت تک کرتے رہیں گے. نہ ان کے اندر کوئی پھوٹ پڑ رہی ہے, نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. ہم تو 4 دن اللہ کا کام کرنے لگے تو اس کے بعد ایک کا منہ ادھر دوسرے سے ہوا ہوا ہے, دوسرے کا ادھر ہوا ہوا ہے, اور جو ہے نا وہ بس ایک دوسرے سے ناراضگیاں اور دلوں میں بغض رکھے میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایشوز بنایا ہوا. وہ دیکھیں شیطان اس کا پورا قبیلہ ہے, وہ انسان کے پیچھے پڑے ہوئے, ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے. اور وہ کیا ہے؟ یراکم, وہ دیکھتا ہے تم کو, وہ بھی دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے. اس کے جو اس کی ٹیم ہے نا وہ بھی دیکھتی, اس کے ساتھی جو اس کے مشن میں اس کے ساتھ ہیں. من حیث لا ترونہم, کہاں سے دیکھتے ہیں تمہیں؟ اب اگر کسی کے پاس کوئی شیطان بیٹھا ہے تو وہ تو نہیں اس کو دیکھ سکتا نا, لیکن وہ اس کو دیکھ رہا ہے. وہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں, تم نہیں دیکھ سکتے ان کو. اب یعنی ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ایک ایسے دشمن کے ساتھ جو انسین ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ مقابلہ کتنا مشکل ہے. آپ مقابلہ تو ایسے دشمن کے ساتھ سوچ سکتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, تو اس کے وہ وار کرنے لگتا ہے, آپ اس کے وار کا مقابلہ کرتے ہیں. کوئی چاقو لے کے آپ کی طرف آتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, تو آپ اس اپنے ڈیفenس میں کمزور ترین بندہ بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو مارتا ہے. مگر یہ وہ دشمن ہے جو نظر ہی نہیں آتا. مقابلہ کیا کریں گے آپ؟ یعنی اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اس کے مقابلے کے لیے پھر آپ پناہ لیں, اس کی حفاظت میں آ جائیں جو اس کو دیکھتا ہے اور یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پتہ نا وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ تھوڑی آتا ہے, وہ تو کبھی رائٹ سے آتا ہے, لیفٹ سے آتا ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ رہا ہے. ایسے انسان کو کنونس کرتا ہے, ایسے اس کو جسٹیفیکیشنز دیتا ہے, ایسے اس کو برائی پہ ابھارتا ہے. نہیں کوئی بات نہیں, یہ حجاب ہے نا, ذرا سے اس کو پیچھے کر. اتنا بھی ٹائٹ کیا, یہ ٹائٹ ہے نا, کتنی بری لگ رہی ہے. تھوڑا سا پیچھے نا ایک لٹ بھی بالوں کی نکال لو, ہاں اب یہ صحیح لگ رہا ہے. یہ ایسا, یہ اتنا بڑا سکارف, اس کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹا ہونا چاہیے جو گلے کے ساتھ ہی اوپر ہو جائے. ذرا سینہ تو نظر آئے, میں کچھ اٹریکٹیو تو لگوں, اچھا بھی لگنا چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ بالکل سینے کے آگے اتنا بڑا سکارف ڈالا ہوا ہے اماں کی طرح, یہ تو میں بوڑھی اماں لگ رہی ہوں. تو ینگ لگنے کے لیے وہ اتنا سکارف ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ہی گردن کا پھندا ہی بن جائے اور سینہ بالکل سامنے نظر آئے. ان کا دوست جو نہیں ایمان رکھتے, یہ ان کی ساتھ دوستی کرتے ہیں. ظاہر ہے ایمان والے کے ساتھ اس کی کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ایمان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان شیطان سے بچتا ہے. ایمان تو یہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی شیطان آپ سے دور ہوگا. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ دوستی ہے. ظاہر ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا اس کو تو وہی اچھا لگے گا نا. جو اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے یا چلنا چاہتا ہے وہ اس کو تو یہ برا ہی لگے گا. شیطان کو ایسا انسان تو اچھا نہیں لگ سکتا.
جو اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، شیطان اس سے بڑا خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔